والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: يخبر تعالى بعلمه غيب السماوات والأرض وأنه يعلم ما تكنه السرائر وما تنطوي عليه الضمائر وسيجازي كل عامل بعمله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یخبر تعالی، اللہ پاک خبر دے رہے ہیں کہ غیب السماوات والارض کا علم جو ہے وہ اللہ تعالی کی ذات کے پاس، وہ عالم الغیب جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے. ہر چھپی ہوئی چیز کے جاننے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اور اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم غیب جو ہے، یعنی لفظ علم ہو اور غیب مضاف الیہ ہو، علم میں غیب یہ صرف اللہ کے لیے. سارے قرآن پاک میں، احادیث میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لفظ علم غیب اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ملے، نہ انبیاء کے ساتھ، نہ اولیاء کے ساتھ، نہ ملائکہ کے ساتھ. اگر قرآن پاک میں الفاظ مبارک ہیں تو وہ ہے اطلاع علی الغیب، اخبار عن الغیب، انباء عن الغیب، اظہار علی الغیب. یعنی اللہ چاہتے ہیں تو اپنے بندوں کے غیب ظاہر فرما دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو بعض غیوب کی اطلاع دے دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو بعض غیوب کے بارے میں خبر پہنچا دیتے ہیں. لیکن علم غیب جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے جو کسی کا حق نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ علم غیب جو ہے یہ خاصہ ہے خدا. اور خاصہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ لا یوجد فی غیرہ، جو کسی دوسرے میں نہ پایا جائے. یعنی کوئی اللہ کا پیغمبر، اللہ کے ملائکہ. باقی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ پڑھتے ہیں نا جی کہ ملک الموت اتنے بندوں کی روح ایک دن میں جان قبض کر سکتی ہے، تو اللہ نے ان کو خبر دی. علم غیب نہیں، وہ اپنے منشے سے نہیں جانتے کہ اگلے سال کون مرے گا. وہ تو ہر سال کی ایک کشف آ گئی، فرشت آ گئی کہ اس سال اتنے لوگوں کی موت ہوگی فلاں فلاں جگہ. تو یہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ اظہار علی الغیب ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں. علم غیب وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو، کہ آسمانوں میں، زمینوں میں. اس لیے قرآن نے اس کو بار بار کھول کے دیا، حتیٰ کہ سب سے اقرب مخلوق جو ہے وہ اللہ کے فرشتے جو آسمانوں میں ہیں اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، ہر وقت تسبیح میں ہیں، تقدیس میں ہیں.
جب ان کو اللہ نے حکم دیا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو نے صاف کہہ دیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں یا اللہ علم نہیں مگر وہ جس کا آپ نے ہمیں علم دیا، جو نہیں دیا ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح قیامت والے دن جب اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء اور رسولوں کو ایک میدان میں جمع فرمائیں گے اور پھر ان سے پوچھیں گے یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، وہ بھی اعتراف کریں گے مولا علام الغیوب آپ کی ذات، ہم تو وہ جانتے ہیں جو ہمارے سامنے آیا، جو نہیں آیا اس کا علم نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے علم غیب ہوتا یا میں جانتا، لو کنت اعلم الغیب، اگر میں علم غیب کے جاننے والا ہوتا، لاستکثرت من الخیر، پھر تو میں ساری نفع بھلائیاں جمع کر لیتا، کبھی مجھے تکلیف ہی نہ ہوتی، پھر کبھی ایسا نہ ہوتا کہ جنگ احد میں جا کے مجھے شکست کا سامنا کرنا پڑے، کبھی ایسا نہ ہوتا کہ میرے صحابہ شہید ہو جاتے، کبھی ایسا نہ ہوتا کہ مجھے اپنی تکلیفیں پہنچ۔ تو اصل علم غیب جو ہے یاد رکھیں گے اللہ کی صفت ہے، اس لیے اس آیت میں بھی یہی آیا کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، آسمانوں میں زمینوں میں جو غیب ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باقی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں انبیاء کو بھی خبر دے دیں، اللہ چاہتے ہیں تو اولیاء کو بھی خبر دے دیں، اولیاء اللہ پہ بھی کشف ہو جاتا ہے، ان پر ایک بات کھل جاتی ہے، اللہ ان کو بھی علم عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے انبیاء کو عطا فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن اتنا علم ہوتا ہے جتنی عطا فرماتے ہیں۔ جہاں جہاں لفظ آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا غیب دے دیے، سارا غیب کا معنی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ میرے نبی محمد مصطفیٰ غیب پہ بخل کرنے والے نہیں۔ کیا معنی ہے؟ یعنی جو اللہ نے خبر دی آپ نے آگے خبر دے دی، جو اللہ نے آپ کو اطلاع دی آپ نے آگے خبر عطا فرما دی، ورنہ علم غیب جو ہے وہ خاص ہے خدا ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اسی طرح حضرت عبدالقادر جیلانی، اسی طرح ابن العربی، اسی طرح فضیل ابن عیاض، ان سب لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ علم غیب خاصہ ہے خدا، کہ علم غیب جو ہے یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عالم الغیب ہے، کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیب کی باتیں جانتا، کسی کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اندر کی باتیں جانتے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی عالم الغیب ہے تو یہ شرک ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں یخبر تعالیٰ بعلمہ، اللہ خبر دیتے ہیں اپنے علم غیب السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو غیب ہے، وَأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ السَّرَائِرُ، اس کی ذات ہے جو تمہارے دماغوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو تمہارے ضمیر میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے افکار میں ہے۔ جب سب جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلا؟ وَسَيُجَازِي كُلُّ عَامِلٍ بِعَمَلِهِ، ہر عمل والے کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیں گے۔ جب سب جانتے ہیں، اس کو پتا ہے اس نے کیا کیا، اس کو پتا ہے اس نے کیا کیا، تو اچھے عمل والے کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے عمل والے کو سزا ملے گی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ أَن يَخْلُفَ قَوْمًا لِآخَرِينَ قَبْلَهُمْ وَجِيلًا لِجِيلٍ قَبْلَهُمْ، اللہ پاک نے تم کو زمین میں خلافت دی۔ کیا مانا؟ یعنی ایک جائے گا تو اس کے بعد دوسرا آئے گا، باپ چلا گیا بیٹا آ گیا، بیٹا چلا گیا بیٹے آ گئے،
اسی طرح یہ خلافت کا معنی ہوتا ہے کسی کے بعد آنا. تو اللہ پاک نے دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ ساری زندگی ایک نہیں بیٹھا رہے گا، وہ جائے گا اس کے بعد اور آئے گا، وہ جائے گا اس کے بعد اور آئے گا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ أَيْ فَإِنَّمَا يَعُودُ وَبَالَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ غَيْرِهِ. یہ تو اللہ کا نظام چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، پیدا ہوتے رہیں گے، مرتے رہیں گے. جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا، جو کفر کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا أَيْ كُلَّمَا اسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ أَبْغَضَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. جیسے جیسے کافر اپنے کفر پہ جمے رہیں گے اتنا زیادہ اللہ سے دور ہوں گے، اللہ ان سے ناراض ہوں گے. وَكُلَّمَا اسْتَمَرُّوا فِيهِ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور جس طرح وہ شرک میں لگے رہیں گے تو گویا اپنا بھی اپنے اہل و عیال کو بھی برباد کریں گے، نقصان میں پہنچائیں گے. بخلاف المؤمنین، البتہ مومن جو ہیں جیسے جیسے عمر لمبی ہوگی عمل اچھے ہوں گے، اعمال صالحہ ہوں گے، ان کو بدلے بھی ملیں گے. فإنهم كلما طال عمر أحدهم حسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته في الجنة وزاد أجره وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين. اور مومن جو ہے جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوگی عمل بہتر ہوگا، اسی طرح اللہ اس کے درجات کو بھی بلند کریں گے. اللہ پھر ایسے بندوں کو محبوب رکھتے ہیں، رب العالمین ایسے بندوں کو پھر اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو اگر آدمی کی عمر لمبی ہو گئی اور کفر میں گزر گئی تو خسارہ بڑھتا گیا، اگر عمر لمبی ہو گئی اور ایمان میں گزر گئی تو درجات بڑھتے گئے. یعنی دونوں باتیں، ایک آدمی کی عمر 100 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، لیکن کافر رہا تو معنی یہ ہے کہ کفر کے اندر بڑھتا گیا. ایک آدمی الحمدللہ ایمان پہ رہا تو گویا ایمان میں بڑھتا گیا، اعمال صالحہ میں بڑھتا گیا اور اس کے درجات جو تھے بلند ہوتے. اب فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا غَفُورًا. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أي من الأصنام والأنداد أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أي ليس لهم شيء من ذلك ما يملكون من قطمير. اب اللہ پاک نے فرمایا اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مشرکین کو چیلنج کریں، آپ ان کو فرمائیں أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو تم نے اللہ کے سوا شریک بنائے ہیں، اللہ کے سوا جو تم نے اصنام و انداد کو الہ بنا رکھا ہے، اللہ کے سوا جو تم غیروں کو پکارتے ہو، غیروں کی عبادت کرتے ہو، ذرا مجھے دکھاؤ انہوں نے بھی کوئی زمین، کوئی ٹکڑا، کوئی چیز پیدا کی جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، مشکل کشا بنایا ہوا ہے، تو کیا انہوں نے بھی کوئی زمین بنائی ہے؟ انہوں نے بھی کوئی ٹکڑا پیدا کیا ہے؟ اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ شرک کا دعویٰ کیسے ہو سکتا؟ ہم لهم شرک فی السماوات، اگر انہوں نے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں بنایا،
تو کیا آسمان کے اندر ان کا کوئی ساجہ ہے، کوئی شراکت داری ہے؟ تو اگر کوئی دلیل عقلی ہے تو وہ لے آئیں. ہم آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ ای ہم انزلنا علیہم کتابا بما یقولونہ من الشرک والکفر، یا ان کے پاس کوئی سند ہے، کوئی کتاب ہے، کوئی دلیل ہے جس کی وجہ سے یہ شرک کرتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں. تو اگر دلیل عقلی ہے تو وہ پیش کریں، اگر ان کے پاس کوئی دلیل کتاب ہے تو وہ پیش کریں کہ آخر ان کو کس بات کی وجہ سے شرک کریں. لیس الامر کذالک، نہ ان کے پاس دلیل عقلی ہے نہ نقلی. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، ای بل انما اتبعوا فی ذلک هواهم وآراءهم وأمانيهم الذي تمنوها لأنفسهم وهي غرور وباطل وزور. بلکہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف اپنی خواہشات ہیں، اپنی آراء ہیں، اپنی امیدیں ہیں جو انہوں نے خود بنا رکھی ہیں. حالانکہ وہ سب باطل ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ دھوکہ ہے، وہ کوئی حقیقت ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں، چاہے کافر ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یا اور باطل فرقے ہیں، روافض ہیں، اسی طرح بعض فرق معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، نواسب ہیں، اصل میں ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے. یہ اپنی خواہشات کے متبع اور اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے خود اپنے صغرا کبرا بنائے ہوئے ہوتے، خود اپنے دلائل بنائے ہوئے ہوتے، اور ان جھوٹے دلائل کے سہارے سے پھر یہ کفر اور شرک میں مبتلا ہوتے. ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اور جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ واہ فرمائے حق کے اندر باطل کو ملا کے لوگوں کو گمراہ کرتا. جیسے کوئی آدمی دودھ بیچے، پانی اندر ڈال لے تو کیا پتہ لگے گا کتنا پانی ہے کتنا نہیں. تو اسی طرح یہ لوگ بھی دھوکہ دیتے. اب جیسے مثلا اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر دونوں انسان، دونوں مخلوقوں کے لیے، دونوں عالم کے لیے رحمت. تو اب اس سے وہ ایک صغرا بناتے ہیں کہ جی حضور رحمت ہیں، اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس کا معنی ہے حضور ہر جگہ، جب رحمت ہے اور رحمت تو ہر جگہ ہے تو لہذا حضور بھی ہر جگہ. تو ایک انہوں نے خود فیصلہ کر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت جو ہے وہ سارے عالم کو محیط ہے اور حضور رحمت ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پورے عالم میں جہاں عالم ہے وہاں حضور ہے، کیونکہ جہاں رحمت ہے تو حضور تو رحمت ہے، تو لہذا ہر جگہ رحمت ہوگی. تو اس لیے وہ ایسی باتوں سے لوگوں کو دھوکہ دے. حالانکہ ان کو سمجھنا یہ چاہیے تھا کہ بھئی اگر اس کا معنی یہی ہے تو کیا اس کا مطلب سمجھنے کے بعد دین باقی رہتا ہے؟ اگر حضور رحمت کا معنی ہر جگہ ہے تو جو ہر جگہ ہو اس کو ہجرت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہے. ہجرت کا تو معنی یہ ہے نا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جائیں. تو اگر مکے میں بھی موجود مدینے میں بھی موجود تو ہجرت کیا معنی؟ معراج کا کیا معنی ہے کہ حضور زمین سے آسمانوں پہ تشریف لے جائیں. اگر وہاں بھی موجود یہاں بھی موجود تو پھر معراج کیا معنی؟ اسی لیے لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. اللہ کے قرآن کے معانی میں تعریف کی جاتی ہے، اس کو تبدیل کر کے لوگوں کے دماغ میں دھوکہ ڈالتے. حالانکہ وہ آیت جو ہے اس کا معنی بھی یہ نہیں ہے. اس کا معنی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو آپ کو بھیجا ہے یہ میں نے رحمت کی ہے، یعنی آپ کا بھیجنا اللہ کی رحمت ہے مخلوق پر. بات کو سمجھیے کہ اگر اللہ رحمت نہ فرماتے، حضور نہ آتے تو ہم تو شرک میں مر جاتے.
ہم تو کفر میں مر جاتے ہیں، ہمیں کیا پتا توحید کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ رسالت کا معنی کیا ہے، ہمیں کیا پتا نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں پہ رحمت فرمائی کہ انہوں نے انبیاء کو بھیجا، انہوں نے حضور کو بھیجا، حضور پاک نے آ کے دعوت توحید دی، حضور پاک نے آ کے لوگوں کو بتلایا کہ لوگوں یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے، یہ کذب ہے، یہ صدق ہے۔ تو آپ کا بھیجنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اچھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب بارشیں بھیجتے ہیں، پہلے ہوائیں ٹھنڈی ٹھنڈی چلاتے ہیں، خبر دیتے ہیں، پھر اپنی رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے کہ یعنی بارش کا کائنات کی ہر جگہ موجود ہے، اگر زمین پہ موجود ہے تو آسمان میں بھی بارش موجود ہے، چونکہ رحمت کا لفظ جو آ گیا تو رحمت تو ہر جگہ ہوتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ بات کو سمجھا جائے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ رحمتی وسعت کل شیء، کیا معنی؟ جہنم میں بھی اللہ کی رحمت ہوگی؟ کل شیء کا کیا معنی ہو گیا؟ بھائی جو کافر جہنم میں پڑے ہیں وہاں بھی رحمت ہے؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے دو نام آتے ہیں نا، الرحمن الرحیم۔ پہلی صورت پڑھتے ہو کیا شروع کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو رحمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ، رحیم الآخرہ، کہ وہ جو صفت رحمت خاص ہے وہ قیامت میں مومن کے لیے ہوگی، کافر کے لیے نہیں۔ دنیا میں تو اللہ سب پہ رحمت فرماتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی اولاد دیتے ہیں، کافروں کو بھی اولاد دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی صحت دیتے ہیں، کافروں کو بھی صحت دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی روزی دیتے ہیں، کافروں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ لیکن قیامت والے دن جو رحمت ہے وہ صرف مومنین کا حق ہوگا، کافروں کا حق نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ باطل فرقے جو ہیں وہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کے قرآن میں تحریف کر دیتے ہیں، اللہ کے قرآن میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں، کبھی کبھی حرف بدل دیتے ہیں، کبھی کبھی معنی بدل دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اپنے اس جھوٹ پہ قائل کر سکیں، اپنے اس جھوٹ پہ قائم رکھ سکیں کہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے یہ بیماری یہودیوں میں آئی تھی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، تورات کے کلمے بدل دیتے تھے، لفظ ہی بدل دیتے تھے، معانی بھی بدل دیتے تھے، اور بڑے آدمی کا مسئلہ ہوا مسئلہ بدل دیا، غریب کا مسئلہ ہوا تو مسئلہ بدل دیا، کوئی بڑا آدمی جرم ہو گیا اس کے لیے سزا بدل دی، غریب آدمی سے جرم ہو گیا اس کو رگڑ دی۔ آج کل جو عذاب ہے وہ یہی ہے کہ جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، یاد رکھیں وہاں نہ امن ہوگا، وہاں نہ اللہ کی رحمت۔ سب سے بڑی چیز ہے عدل، ہمیشہ عدل سے دنیا قائم ہوتی ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اسی لیے حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، اسی لیے حکم ہے کہ جب فیصلہ کرو عدل سے کرو، اسی لیے حکم ہے کہ انصاف، تم اپنے گھر میں نہ انصافی کرو ایک دن تمہارا گھر جہنم بن جائے، تم اپنی بیوی سے نا انصافی کرو تمہاری بیوی تمہارے لیے عذاب بن جائے، تم اپنی اولاد سے نا انصافی کرو تمہاری اولاد تمہارے مرنے کی دعائیں کرے، تم اپنے مضیرے سے نافرمانی کرو گے، عدل نہیں کرو گے تو وہی مضیرہ تمہارا قاتل بن جائے گا۔ تم اگر عدل کرو گے، انصاف کرو گے تو نظام عالم قائم رہے گا، نظام دنیا میں چل سکے گا۔ اسی لیے آپ اس ملک کو دیکھ لیں کہ اس ملک میں جو غربت تھی، جو فقر تھا، جو فاقہ تھا، جو تنگی تھی، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک میں کتنی غربت تھی۔ اس ملک کے اندر یعنی حرمین الشریفین کا، اس ملک کا گزر اوقات یہ ہوتی تھی کہ حاجی آ گئے اور کچھ پیسے آ گئے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل سعود کو توفیق دی
انہوں نے آ کے قرآن و سنت کا قانون نافذ کر کے عدل کیا، اللہ نے ساری رحمتوں کے دروازے کھولے، اللہ نے زمین کو بھی حکم دے دیا، آسمانوں کو بھی۔ آج ہمارے ملک ہے جہاں گندم پیدا ہوتی ہے وہاں ہم آٹے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہیں، جہاں چاول پیدا ہوتا ہے وہاں ہم راشن بنے ہوئے ہیں، لائنوں میں کھڑے ہیں کہ اتنا چاول تو مل جائے بیچارہ بچے رات کو کھانا تو کھا سکے۔ وجہ کیا ہے کہ عدل نہیں، انصاف کرنا، مخالف ہے رگڑ دو، اپنا ہے جو مرضی ہے جرم کرے معاف کرو۔ تو جب عدل نہیں ہوگا وہ معاشرے قائم نہیں رہ سکتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حکومتیں کفر سے تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتی۔ یعنی کافروں کی حکومت ہو سکتی ہے، اب روم قوم سے کافر تھے، فارس قوم سے کافر تھے، تبابیہ قوم سے کافر، لیکن حکومتیں رہیں اور صدیوں تک رہیں۔ لیکن جب ظلم آ جائے تو پھر حکومتیں قائم نہیں رہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کا طریقہ واردات یہی ہوتا ہے کہ وہ قرآن پاک سے ایک لفظ لے لیں گے، ایک حرف لے لیں گے اور اس ایک حرف کو پکڑ لیں، اس کے اوپر پھر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھیں، پھر لوگوں کو گمراہ کریں، پھر لوگوں کو دھوکہ دیں۔ جیسے مثلا حدیث پاک میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو بندہ مجھ سے بات پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لو۔ تو جب یہ حدیث مبارک آئی تو اس کے بعد کا دیکھا اللہ نے سارا علم غیب دے دیا نا، اس لیے حضور نے کہا جو چاہو پوچھو۔ سارا علم غیب ورنہ کیسے حضور نے کہہ دیا؟ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کے لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر، یہ نہ سوچا کہ بھئی اس حدیث مبارک کے بعد تو ہزاروں واقعات ہیں جن کا حضور کو علم نہیں ہوا۔ تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان نے فرمایا کہ کہے برتار اعلیٰ میں نشینم، کبھی کبھی اللہ اپنے بندوں پہ، اپنے انبیاء پہ، اپنے اولیاء پہ راضی ہوتے ہیں تو پردے ہٹا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں ان کو اپنے پیچھے بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا۔ اب دیکھیے نا کہ سیدنا عمر امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدینہ منورہ اور کہاں نہاون، وہی کھڑے کھڑے کہہ رہے ہیں یا ساریۃ الجبل۔ صحابہ نے پوچھا حضرت کیا؟ انہوں نے کہا ساریہ کو شکست ہو رہی تھی، میں نے اس کو یہاں سے بتلایا ہے کہ پہاڑ کو پشت پہ رکھو پھر حملہ کرو دشمن پہ۔ خیر بات گزر گئی، ایک مہینے کا سفر، حضرت ساریہ جب واپس آئے فتح ہو گئی، صحابہ نے حال احوال پوچھا، انہوں نے کہا بھئی ہم تو شکست کھا رہے تھے، حضرت عمر کی آواز آئی اور ہم نے اپنی پوزیشن بدلی اور اللہ نے ہمیں فتح۔ تو اب اللہ نے حضرت عمر پہ منبر رسول پہ کھڑے کھڑے نہاوند کو کھول دیا، سامنے نقشہ آ گیا کہ صحابہ شکست کھا رہے ہیں اور اپنا قاتل صف میں چھپا ہوا ہے، عمر کو پتہ نہیں لگا، یعنی اسی مسجد میں ہے، صف میں ہے، حضرت عمر صفے بنا رہے ہیں، سو 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 سو۔ حضرت عمر کی عادت مبارک تھی کہ وہ خود کبھی کبھی چل کے بھی بھائی پیچھے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، تو صفے میں وہ سامنے چھپا ہوا ہے پچھلی صف میں حضرت عمر کو، اور وہ اتنا منظم اور اتنا بھرپور حملہ کرتا ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک حضرت کا پیٹ مبارک چاک کر دیا، اور خنجر زہر میں بجھا ہوا تھا، آتے مبارک ساری باہر آ گئی۔ حضرت عمر کو پتہ ہے یہ اللہ چاہے کھول دے، اللہ چاہے نہ کھولے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات جس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، کامل ہے، علم تام ہے، علم ما کان و ما یکون ہے، علم جزئیات و کلیات، یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کھول دیتے ہیں، اللہ نہ چاہے نہ کھول۔ اب دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک سیوٹی کو بھی علم دے دیا نا، سیوٹی تقریر نہیں کر رہی قرآن میں، نہیں سورۃ النمل میں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی گھس جاؤ، سلیمان آ رہا ہے تم کچھ نہیں جاؤ گے۔
اللہ نے علم دیا۔ یہ بھی پتہ لگ گیا آنے والا سلیمان ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا اس کا لشکر آ رہا۔ اللہ نے سلیمان کو بھی علم دے دیا کہ سنو کیا کہہ رہی ہے چیونٹی، ایک چیونٹی کو اپنے لشکر کا فکر ہے، تم بھی اپنے لشکر کا فکر کیا کرو۔ اللہ نے سنا دیا نا فوراً، ایک چیونٹی کو اپنی برادری کا فکر ہے، کہ ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من قولها۔ حضرت سلیمان مسکرائے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان کی بات سنا بھی دی، سمجھا بھی دی، اب چیونٹی کا بولنا، اس کی بولی کا سمجھنا یہ کتنی بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا۔ اس لیے یاد رکھے ہمیشہ کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا، لیکن کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا کہ وہ چیونٹی کی بات سمجھ سکے، کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا کہ ہدہد کی بات سمجھ لے، کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے کہ جس کو جو چاہتے ہیں عطا۔ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی آپ ان کو بلائیں، پوچھیں کوئی دلیل۔ ثم اخبر تعالی عن قدرته العظیمۃ التي بها تقوم السماء والارض عن امره وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما۔ اب اللہ پاک خبر دیتے ہیں اپنی قدرت عظیمہ کی کہ دیکھیں میں نے کیسے آسمانوں کو سنبھالا ہوا ہے، کون سے پلر ہیں جن پہ آسمان کھڑے۔ تم اتنی چھت نہیں بنا سکتے، کتنے پلر ہیں؟ یہ دیکھو نا ابھی گن لو حرم میں بیٹھے ہوئے ہو کہ ایک ٹکڑے چھت کو روکنے کے لیے کتنے ستون ہیں، اور آسمانوں کے روکنے کے لیے کتنے ستون ہیں۔ اللہ نے ان کو کیسے اپنی قوت اور اپنے امر اور اپنے حکم سے روک دیا۔ اتنی وسیع، اتنی بلند، اتنے اونچے، اتنے طویل، اتنے عمیق، اتنے عریض، اور بغیر کسی آمد، بغیر آمد انتہا۔ اس لیے فرماتی ہیں وَإِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن تَزُولَا أَيْ أَن تَضْطَرِبَا عَنْ أَمَاكِنِهِمَا۔ اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹتے نہیں، اگر ہٹ جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دیکھا نہیں ہے کہ زمین جو ہے اس کے نیچے پلیٹیں ہیں، وہ پلیٹیں جب ذرا ہلتی ہیں تو زلزلے شروع ہو جاتے ہیں، تو اگر آسمان بھی ہل جائیں اور اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو جائیں تو کون بچے گا؟ كما قال عز وجل ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه۔ اور وہ ذات جس نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے کہ زمین پہ نہ گر جائیں، ہاں جب اللہ چاہیں گے تو گر جائیں۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، آسمان پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ أَيْ لَا يَقْدِرُ عَلَى دَوَامِهِمَا وَإِيقَائِهِمَا إِلَّا هُوَ۔ آسمانوں کو ہمیشہ رکھنا، آسمانوں کو اپنے مقام پہ محفوظ رکھنا اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ حَلِيمٌ غَفُورٌ أَن يَرَىٰ عِبَادَهُ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِهِ وَيَعْصُونَهُ وَهُوَ يَحْلِمُ وَيُؤَخِّرُ وَيَنظُرُ وَيُؤَجِّلُ وَلَا يُعَجِّلُ وَيَسْتُرُ آخِرِينَ وَيَغْفِرُ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ حلیم ہے، اللہ کی صفت ہے کہ وہ بخشنے والے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرے بندے میرا کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میری نافرمانی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا حلم ہے کہ ان کو مؤخر کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ان کو عذاب میں جلدی نہیں پکڑتے، ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اسی کی ذات جو ہے وہ حلم والی ہے اور بخشنے والی ہے۔ وقد اورد ابن ابی حاتم ها هنا حدیثا غریبا بل منکرا
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر ابن ابی حاتم نے ایک روایت نقل کی ہے، لیکن وہ روایت انتہائی منکر ہے۔ فقال حدثنا علی بن الحسین بن الجنید قال حدثني اسحاق بن ابراہیم قال حدثني هشام بن يوسف عن أمية بن سعد عن الحكم بن أبان عن إكرمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه الصلاة والسلام على المنبر قال وقع في نفس موسى عليه الصلاة والسلام هل ينام الله عز وجل فأرسل الله تعالى إليه ملكا فأرقه ثلاثا وأعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال وجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فيحبس إحداهما عن الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خبر دی کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیا اللہ بھی نیند فرماتے ہیں یا نیند فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا، اس فرشتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 دن جگائے رکھا، سونے نہیں دیا۔ وَأَعْطَاهُ قَارُورَتَانِ اور 2 بوتلیں شیشے کی پکڑا دی کہ ایک ساتھ میں پکڑو، ایک کے ساتھ میں پکڑو، ان کی حفاظت کرو۔ وَجَعَلَ يَنَامُ آپ کو نیند کا جھٹکا لگتا، خطرہ ہوتا کہ بوتلیں ٹکرا جائیں گی، پھر اپنے آپ کو روکتے، لیکن آخر نتیجہ یہ نکلا کہ نیند غالب آئی اور شیشہ آپس میں ٹکرایا، وہ ٹوٹ گئی۔ قال ضرب اللہ له مثلا ان اللہ عز وجل لو كان ينام لم تستمسك السماء والارض۔ اللہ نے یہ مثال دے کے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے سونے سے یہ 2 شیشے کی بوتلیں ریزہ ریزہ ہو گئیں، اگر اللہ سو جائے تو آسمان زمین ٹکرا کے ختم ہو جائے۔ یہ ویسے قصہ ہے، جھوٹا قصہ ہے، گھڑا ہوا قصہ۔ والظاہر ان هذا الحديث ليس بمرفوع بل من الاسرائیلیات المنکرہ۔ مفسر فرماتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ اسرائیلی جھوٹی روایات ہیں۔ فإن موسى عليه الصلاة والسلام أجل من أن يجوز على الله سبحانه وتعالى النوم، وقد أخبر الله عز وجل في كتابه العزيز۔ حضرت موسیٰ کی شان بہت بلند ہے، حضرت موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا رسول ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نیند سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے؟ اللہ کی تو صفت یہ ہے کہ کبھی اس کو نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، پھر ان کو ایسی مثالیں دے کے سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی تو صفت ہے الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يقبض القسط ويرفعه إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه والنور والنار لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه۔ یہ صحیحین کے اندر حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے اندر حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
حضور پاک نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ینام، اللہ نہیں سوتے۔ یاد رکھیں کہ ہر صفت نقصان سے اللہ پاک ہے، ایک بات ہمیشہ یاد۔ جتنی صفات ہے، نیند جو ہے یہ بھی تو نقصان ہے، کمزوری ہے، ہو گیا وہ پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا۔ کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اولاد ہے، کمزوری ہے، عجز ہے، کسل ہے، اللہ ہر صفت نقصان ہے۔ اللہ تعالی جو ہے متصف بسائر صفات الکمال والجلال والجمال، منزہ عن سائر صفات النقص والعجز والاختلال۔ یاد رکھیں کہ تمام صفات جلال، جمال، کمال کا مظہر اللہ کی ذات اور تمام صفات نقصان سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقص سے پاک ہے۔ اب نیند جو ہے یہ نقص ہے، آدمی تھک گیا، کمزور ہو گیا، سو گیا، اس کی صفت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ان اللہ لا ینام، اللہ کبھی نہیں سوتا، ولا ينبغي له ان ینام۔ اور نہ اللہ کے شان کو زیبا ہے کہ وہ سو جائیں۔ اس کے ہاتھ میں میزان ہے، جب چاہے اونچا کر دے، جب چاہے نیچا کر دے۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ذلیلوں کو چاہے عزت والا بنا دے، عزت والوں کو چاہے ذلیل بنا دے، گداؤں کو چاہے بادشاہ کر دے، بادشاہوں کو چاہے گدا کر دے۔ یدفع الیہ عمل اللیل قبل النہار، جو عمل ہم رات کو کرتے ہیں صبح ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے پیش ہو جاتے ہیں، اور جو عمل دن میں ہوتے ہیں وہ رات کے آنے سے پہلے پہلے پیش ہو جاتے ہیں۔ حجابہ النور، اللہ کے جو حجابات ہیں وہ نور ہیں یا نار ہیں۔ لو کشفہ، اللہ اگر وہ پردے ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ، ما انتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ اپنے حجابات کو ہٹا دے تو جہاں تک نظر جائے سب دنیا جل جائے، ختم۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا، عرض کیا تھا، رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنی دیدار کرا۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو، ولکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ پہ نظر ڈالو، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، اللہ نے بس تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ کہ انسان جب پڑھتا ہے حیران ہوتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام خود تو دیکھنے کی بڑی بات ہے نا، پہاڑ پہ جو تجلی آئی اس کو دیکھ کے بے ہوش ہو۔ فلما افاقا، جب ہوش آیا، قال سبحانک، پاک ہے تیری ذات، تبت الیک، اللہ میری توبہ، میں نے غلط سوال کیا، آئندہ نہیں کروں۔
اور ہمارے حضرات نے لکھا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کہتے ہیں جی پیران پیر جو ہے نا حضرت القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کو پیر دستگیر بھی کہتے ہیں نا۔ تو دستگیر کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑنے والا، دست معنی ہاتھ، گیر والا پکڑ۔ وہ کہتے ہیں جی اصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اور پیران پیر ہاتھ میں ڈالے ہاتھ جنت میں سیر کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تجلی نہیں دیکھ سکا، پیران پیر ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سیر کر رہے ہیں۔ یعنی اب کیا عقیدہ بنا کہ پیران پیر حضرت موسیٰ سے بھی زیادہ شان والے ہو گئے، نبی سے بھی بڑھ گئے۔ اصل پتہ ہے یہ عقیدے کہاں سے ہیں؟ یہ ساری شیعہ کی مصیبت ہے، اللہ ہدایت دے ان کو بھی اور ہمیں۔ یہ سارے عقیدے غلط جو ہے نا، اس کی بنیاد وہ ہے۔ ان کا بھی یہی عقیدہ ہے نا کہ مقام امامت جو ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی امام ہے، لہذا نبی سے درجے میں بڑے ہیں۔ اصل مصیبت وہاں سے چلی ہے، پھر ہمارے لوگوں میں بھی آ گئی۔ اب پیران پیر جناب سیر کر رہے ہیں اللہ میاں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے، تو جنت میں کیلے کا کوئی چھلکا پڑا تھا تو اللہ میاں کا پاؤں پھسل گیا، تو پیران پیر نے پکڑ کے اللہ میاں کو روک لیا، تو اللہ نے فرمایا اچھا آج کے بعد تم دستگیر۔ لا حول ولا قوت، یعنی جو پھسل جائے وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اچھا خدا پھسل جائے بندہ پکڑ لے، یہ عقیدہ ہے یا کفر کی انتہا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہیں، اگر آج مکے کے مشرک ابو جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ربیہ، ولید ان کو دوبارہ زندہ کر دیں اور وہ ہمارے مشرکوں کو دیکھیں نا تو ہاتھ باندھ کے بھاگ جائیں، وہ کہیں گے بھی یہ کوئی اور بلا ہے، کہیں گے بھی یہ جو مشرک ہے نا یہ کوئی اور بلا ہے، بھئی یہ تو ہمارے باپ دادے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور یہ حقیقت، یعنی کبھی ابو جہل نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ میاں کا پاؤں جنت میں پھسل جائے گا۔ اچھا تمہارے گھر میں صفائی ہے، اللہ کی جنت میں صفائی نہیں، وہاں چھلکے پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کیلے کے۔ اچھا وہ کیلا کھایا کس نے تھا؟ خدا کا خوف کیا کرے؟ کہو کہتے ہیں جی وہاں بھی ہیں اولیاء کو نہیں مانتے، بھی اولیاء کو ماننے کا یہی طریقہ ہے، ان کو آسمانوں پہ بھیجیں، ان کو اللہ میاں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سیر کروائیں، پھر ہم مانتے ہیں۔ کیا کریں؟ اور آج کل تو آپ کے جو انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی چینل پہ جو عذاب آئے ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ ہدایت کے فیصلے کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح لوگوں کو لے آئیں جو صحیح طریقے سے کام کریں۔ ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جن کو علم سے واسطہ بھی نہیں، جن کو لفظ طلاق کا مبدا معنی بھی معلوم نہیں، وہ بیٹھ کے فتویٰ دیں گے کہ 3 طلاق 1 ہوتی ہے یا 1 3 ہوتی ہے یا 3 3 ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، اس کو لفظ طلاق کا معنی بھی نہیں آتا ہو۔ اچھا میری بات آپ ناراض نہ ہوں، میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، میں تو خود ایک جاہل آدمی ہوں۔ اس قسم کا ٹی وی پہ مولوی جب بیٹھا ہو نا، اس کو کہو اب طلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، اس کو کہو میں حضرت علامہ صاحب مہربانی کر کے اس کی طرح ترکیب نحوی تو بتا دو ہمیں۔ اگر وہ بتا دے تو تم یہاں مجھے حرم میں کھڑے ہو کے 100 گالی دے دینا، میں تمہیں معاف کر دوں۔ تو جو بندہ یہ بھی نہیں جانتا کہ یہ مبتدا ہے، خبر ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے،
یہاں با جارہ ہے، با الصاق کی ہے، با مصاحبت کی ہے، کس لیے ہے؟ وہ کیسے ترجمہ کرے گا؟ کیا کرے آپ؟ اچھا، جو آدمی آپ کو کہے نا جی کہ یہ حدیث بخاری شریف ہے، اس کو کہو جی بخاری شریف کا نام بتا دیں، کتاب کا کیا نام؟ اگر وہ بتا دیں نا، جو مرضی آئے مجھے سزا دیں، کتاب کا نام نہیں آتا۔ اچھا، بخاری شریف جس نے لکھی اس کا نام بھی نہیں آتا، کہہ دیں گے نہیں یہ حدیث بخاری میں ہے جی، ہم نے حدیث پڑھی ہے جی، ٹھیک ہے پڑھی ہوگی۔ اب جب پڑھنے والے ایسے ہوں اور سننے والے بھی آگے بیٹھے تو سبحان اللہ سبحان، پتہ نہیں وہ کرائے پر بلائے جاتے ہیں، نہیں کون سمجھ نہیں آتی کی بات۔ تو اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں کسی صحیح عالم کی صحبت نصیب کرے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب کرے، اللہ ہمیں صحیح معنی میں اللہ والوں کی صحبت نصیب کرے، اللہ ہمیں ریاکاروں سے اور ان مداریوں سے محفوظ رکھے جو لوگوں کو بجائے ایمان کی طرف لانے کے لفاظی اور الفاظ کے ذخیروں کے ذریعے دھوکہ دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں چھوٹی بچیاں ہیں، چھوٹی سی بچیاں ہیں، وہ گھر میں بیٹھے جیسے بچیاں وہ خوشی کے موقع پر گیت گاتی ہیں، تو ایک بچی نے کہہ دیا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے نبی ایسے ہیں جو کل ہوگا وہ بھی جانتے ہیں۔ خبردار مت کہو یہ بات، کیا کہہ رہی ہے؟ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ حضور نے ایک چھوٹی بچی کو بھی ٹوک دیا، محبت میں بیچاری کہہ رہی تھی، ایک چھوٹی بچی کو عقیدہ تھوڑا بیان کر رہی ہے، کوئی تقریر تھوڑی کر رہی ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کی احتیاط دیکھیں کہ فوراً فرمایا خبردار ایسا مت کہہ۔ ایک صحابی نے کہہ دیا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے۔ فرمایا کیا کر رہا تھا؟ تجعلنی ندا، مجھے اللہ کا شریک بنا رہے ہو؟ خبردار آئندہ ایسا نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے، کیا مطلب؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ فرمایا خبردار تجعلتنی ندا، اللہ کے ساتھ مجھے ملا دیا۔ اس لیے ہمیشہ احتیاط رکھا کریں۔ آج کل ایک وبا پھیل گئی، ایک طرف عریانی ہے، بے حیائی ہے، ایک ٹیلی فون بیچنا ہے، ننگی عورتیں کھڑی، ایک یعنی ایئر کنڈیشن بیچنا ہے، عورتیں کھڑی، ایک فلیٹ بیچنا ہے، عورتیں کھڑی، ایک کار بیچنی ہے، عورتیں کھڑی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری طرف ایسے جاہل لوگ آ گئے ہیں جو لوگوں کے عقیدوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ایسی ایسی نعت خوانی ہوتی ہے کہ ساتھ باقاعدہ ساز ہیں، نعت رسول اور ساز۔ حضور فرماتے ہیں مزامیر شیطان ہیں۔ بھائی نعت پڑھو، سیدھی نعت پڑھو جیسے حضرت حسان پڑھتے تھے، نعت پڑھو جیسے صحابہ پڑھتے تھے، نعت پڑھو جیسے تابعین پڑھتے تھے، نعت پڑھو جیسے اولیاء اللہ پڑھتے تھے۔ یہ میوزک اور یہ گانا اور یہ فلمی دھنیں اور یہ ایکو پہ ردم اور پھر گانے کے انداز اور پھر اشارات اور کنایات اور کون سی نعت؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلو ٹائم نہیں ہے بھائی، بس آپ لوگ دعا تو کرتے نہیں بھی اللہ شفا دے۔ اب آدمی اکیلا گھر میں بیٹھا بیٹھا بھی تنگ آ جاتا ہے۔ ہم مولویوں کو بھی بیماری ہو جاتی ہے نا، جب تک آدمی نہ ملے، لوگ نہ ملے، ہم اور بیمار ہو جاتے ہیں۔ ورنہ مجھے ہمت حقیقت نہیں ہے
پھر اللہ جانتا ہے میں کتنی تکلیف سے بیٹھا ہوں. ساری رات مجھے شدید بخار تھا، صبح کو بھی شدید بخار تھا، لیکن وہ عادت ہو گئی ہے. وہ ہمارے حاجی سیف اللہ صاحب ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، میرے وزیر بھی رہے مذہبی، اپنا حج اوقاف کے، میرے گاؤں کے. تو وہ ایک دفعہ آئے گھر میں، تو ہم بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے اور رات کا 1 بج گیا. تو میرے گھر والوں نے، اس کے گھر والے بھی ساتھ ہیں، ہمارے بالکل گاؤں کا آدمی ہے، بھائی ہیں، دوست ہیں، عزیز ہیں. تو گھر والوں نے اس کے بیگم سے کہا کہ بھئی وہ رات کا 1 بج گیا ہے، وہ ابھی تک باتیں کر رہے ہیں، تو حاج صاحب سے کہیں کہ سو جائیں. تو اس نے ہنس کے کہا، اس نے کہا کمال کرتے ہیں، یہ تو اکیلا ہو تو بولتا رہتا ہے، تو اب تو 2 کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ تو اکیلا بھی ہو تب بھی رات کو شیشے کے سامنے بولتا رہتا ہے، تو اب تو 2 مولوی کٹے ہو گئے ہیں، یہ نہیں سوئیں گے، آپ سو جائیں آپ لوگ. تو ہم لوگوں کو بھی تو عادت ہو جاتی ہے نا، کیا کریں. بس دعا کرو کہ زندگی قرآن و حدیث میں گزرے، بس یہ دعا کیا کرو. اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ تمام ظاہری باطنی بیماریوں سے بچائے، معذوریوں سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی رسوا نہ کرے، دین و دنیا میں رسوا نہ کرے، اور آخری وقت پہ زبان پہ جاری ہو جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتا ہے جی کہ ہم نے 1998 میں حج کیا تھا. ویسے مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ جلدی آ گئے، 2-4 سال اور دیر کرتے ہیں. 1998 میں حج کیا، 2008 میں مسئلہ پوچھنے آئے. چلو شکر ہے. کہتے ہیں جی کہ میری بیوی نے طواف زیارت جو کیا تھا، اس کو شک ہے کہ 6 چکر کیے تھے یا 7 کیے تھے. 6 بھی کیے تھے، ہو گیا، کوئی شک کی بات نہیں. جب زیادہ چکر ہو جائیں تو طواف ہو جاتا ہے. کوئی شک نہ کریں، نہ اپنے آپ کو پریشان کریں. اگر کوئی آدمی خودکشی کر گیا ہے، اس کے لیے کوئی عمرہ کرے، دعا کرے، بالکل. وہ کافر تو نہیں ہے نا، گناہگار ہے. خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا. کہتے ہیں جی آپ نے کبھی بھی پل صراط کے بارے میں نہیں بتایا. جب پوچھنے والا پل صراط کو سین سے لکھے تو میں کیا بتاؤں؟ پل صراط سین سے نہیں، یہ سوات نہیں ہے، یہ سرات نہیں ہے، سواد سے ہوتا ہے. اور دعا کرو اللہ آسان کر دے. میری بیوی میرے ماں باپ کی بےزتی کرتی تھی، میں نے طلاق دے دی، تو اب مجھ سے کیا پوچھنا ہے بھائی؟ دے دی تو دے دی. کی حالت میں ایک تسبیح ہوتی ہے جس سے خوشبو آتی ہے، سونگھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا. سارے احکامات مکمل کر لیے. جب احرام کھولا تو میں ناپاک تھا. اب آپ غسل کر کے پاک ہو کے دوبارہ عمرہ کر کے دہرائیں کہ وہ جو غلطی کی ہے اللہ اس کا کفارہ بنا دے. عریب مجھے نہیں پتا عریب کیا ہوتا ہے. نئے نئے نام لوگ رکھتے ہیں، اور اس کا معنی جو ہے وہ مولویوں سے پوچھتے ہیں. بیٹا تمہارا ہے، معنی مولوی بتائے گا. عریب ایک حصہ ہوتا ہے اور کچھ وہی نئے نئے نام رکھنے کا شوق ہے نا. کسی نے عریب، کسی نے غریب، کسی نے شریف، کسی نے شریف، کسی نے طریب، کسی نے